السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی فلمیں بتائیں گے 1971 میں کون سی آئی تھیں۔ 1970 تک ہم بتا چکے ہیں، 69 اور 70 کا، 1971 کی بتائیں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو رونا لیلا صاحبہ کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر رونا لیلا کے حوالے سے ان کے انتقال کی خبریں چلی، بتایا گیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر لمبی لمبی پوسٹیں بھی ڈالی گئیں۔ اصل میں جو لوگ ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ نئے لونڈے پڑے یا نئے نئے لڑکے جو آئے ہوئے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ پہلے آصف خان صاحب کی بھی 2 دفعہ چلائی گئی اسی قسم کی خبر، کتنے ویوز مل جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو رونا لیلا کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہے، یعنی کہ ان کی ایچی بیچی جانتے ہیں، سنگنگ کے حوالے سے، گلوکاری، ان کا کریئر ان کے بارے میں، اس کا مطلب ہے وہ میچور لوگ ہیں، وہ تھوڑے ایج گروپ میں دیکھا جائے تو ہائر سائڈ پہ ہیں۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں کو یا تو تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے پوری طریقے سے ریسرچ کر لینی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ گوگل پہ جائیں، صرف رونا لیلا لکھیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے خبر وہی آئے گی، تو یہ آسان کام ہے۔ اور پھر ادروائز اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے تو تھوڑے سے بندہ، جہاں اتنی لمبی لمبی پوسٹیں ڈالنے کے لیے اتنی محنت کی گئی ہے، تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں کہ جناب اس طرح نہیں ہے۔ ہماری شبنم صاحبہ سے بات ہوئی، شبنم صاحبہ ظاہر ہے رونا لیلا اور شبنم جو دونوں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، تو شبنم صاحبہ سے ہماری آج ہی بات ہوئی صبح، اور ان سے میں نے پوچھا، اگرچہ مجھے تو پہلے پتہ چل گیا تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے کنفرم ادھر ادھر سے ریسرچ کر کے کر لیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کہا ان کے ویئر اباؤٹ کا پوچھ لوں کہاں پہ ہیں۔ تو وہ لنڈن میں نہیں ہیں، ان کی بیٹی لنڈن میں ہے رونا لیلا کی، جبکہ وہ خود باقاعدہ فنکشنز وغیرہ کر رہی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جو اپنی ایک نارمل لائف گزارا بندہ، وہ بیمار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح کی خبر میرے خیال میں لے کے آنا بہت ہی انتہائی سوچ سمجھ کے۔ مجھے میں نے کہا نا کہ وہ لڑکے جن کا کام ویوز لینا، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں، شکایت ان لوگوں سے ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر، اڑی ہوئی خبروں کی بنیاد کے اوپر اتنی لمبی لمبی پوسٹیں پھر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب سب انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس کا ذرا خیال رکھا جانا چاہیے۔ شبنم صاحبہ کی اپنی طبیعت، تھوڑا ان کا بلڈ پریشر کا ایشو تھا، بتا رہی تھیں، ادروائز وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا۔ اب آتے ہیں ذرا 1970 کی 71 کی فلموں کی طرف۔ عید الاضحیٰ پہ کون کون سی فلمیں آئی تھیں 1971 میں؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، فلم کا نام ہے اصغرا، جو اصغرا کا اشتہار آپ کے سامنے ہے، 1971 میں آنے والی فلم اصغرا، اور یہ نولٹی سنیما پر آئی۔ ہدایت کار اس کے خلیفہ سعید تھے، نغمہ، اجاز، ماپارا، اقبال حسن، مظہر شاہ رنگیلا، منور ظریف، ننا، رضیہ، سیما اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ موسیقی طافو کی تھی، جبکہ ملکہ ترنم نور جہاں اور نسیم بیگم اس کی سنگرز تھیں، جبکہ نغمات جو تھے وہ خواجہ پرویز نے لکھے تھے۔ عید الاضحیٰ پہ آنے والی فلم تھی، روز سنیما تھا اس کا، نولٹی سنیما تھا راولپنڈی میں۔ آگے دوسری فلم جو عید الاضحیٰ پہ آئی، بڑی ہی شاہکار فلم تھی، اور یہ چند ان فلموں میں شامل ہے جو کسی بھی عید پہ آنے والی فلموں میں چند ایک فلموں نے اگر کوئی کامیابی سمیٹی تو اس میں سر فہرست ہے۔ فلم کا نام ہے دوستی، اشتہار آپ کے سامنے ہے۔ سنیما ہے سنگیت، اور اس زمانے میں پنڈی کے اخبارات میں میٹرو پشاور کا بھی اشتہار ہے، ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ پشاور میں میٹرو سنیما پر آئی، اور کچھ پشاور کراچی کے بھی اشتہار دکھائیں گے، لاہور کے بھی دکھائیں گے آپ کو، لیکن دوستی سنگیت سنیما پر آئی۔ شبنم، حسنہ، اجاز، رنگیلا، رحمان، تالش اس کی کاسٹ تھے۔ شریف نیر صاحب اس کے ہدایت کار تھے، مصنف علی صفان فاقی صاحب تھے، فلم ساز خود اجاز صاحب تھے، اور اس فلم کے گانے بڑے مشہور ہوئے، چٹھی ذرا سیاں جی کے، بس گیا تو سوتا نہیں آگے، اور پتہ نہیں بڑے، مطلب ایک سے ایک میڈم نور جہاں کا گانا، بڑے کمال کے گانے تھے اس میں۔ اور یہ پاکستان کی دوسری، میرے خیال میں اگر کہنا چاہیے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو دوسری اس کو ڈائمنڈ جوبلی فلم کہا جا سکتا ہے، پہلی زرکا تھی، تو دوسری فلم کنزیکٹیو، یعنی کہ ایک 69 میں، کنزیکٹیو تو نہیں کہہ سکتے، ایک 69 میں ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تو دوسری 71 میں ہوئی۔ تو اس طرح عید کی آنے والی دوسری فلم دوستی تھی۔ تیسری فلم دنیا نہ مانے آپ کے سامنے اشتہار ہے، یہ بھی اردو فلم تھی، دوستی کے بعد اصغرا پنجابی تھی، دوستی اردو، پھر دنیا نہ مانے اردو فلم۔ اشتہار آپ کے سامنے، ریالٹو سنیما راولپنڈی اور سبرینا پشاور، دیکھیں نا دوبارہ پشاور کا اشتہار بھی اس میں ہے۔ اس زمانے میں پنڈی کے اخبار میں بھی پشاور کے اشتہارات آتے تھے سنیماؤں کے۔ محمد علی، زیبا، زمرد، راگنی، مصطفیٰ قریشی، ساکی لہری، یہ جو تھے، الیاس کشمیری بھی اس کی کاسٹ میں
شامل تھے. ہدایت کار اس کے لقمان تھے، جبکہ فلم ساز جو تھے وہ یاسمین شوکت یعنی شوکت حسین رضوی کی جو دوسری بیوی تھیں وہ یعنی اس کے ہدایت کار تھی. دنیا نہ مانے یہ فلم بھی کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکی، دوستی کامیاب فلم تھی. چوتھی آنے والی فلم دنیا پیسے دی، آپ کے سامنے اشتہار ہے. سنیما تھا روز، ہدایت کار فیاض شیخ، کاسٹ میں حبیب، فردوس، اسلم پرویز، عالیہ، الیاس کشمیری، اقبال حسن، ناصرہ، رخسانہ، منور ظریف، علی جاز، یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. تو یہ دنیا پیسے دی چوتھی فلم تھی. پانچویں فلم پہ جانے سے پہلے آپ کو ذرا کچھ پشاور کے سیر کرا دیتے ہیں. دوستی فلم پشاور میں کیپٹل پہ بھی آئی تھی، دیکھ لیں آپ کے سامنے اشتہار ہے کیپٹل کا. ویسے میٹرو کا بھی آپ کو دکھایا تھا، کیپٹل پہ بھی یہ فلم لگی پشاور میں. 12 فروری سے آئی بعد میں، یعنی 7 فروری کو عید تھی. یہ میں بتانا بھول گیا، عید الاضحیٰ آئی تھی 7 فروری کو آئی تھی، اور اس دن اتوار کا دن تھا 1971 میں. اور میٹرو پشاور پر دوستی کا اشتہار ہے. آگے آ جائیں، یوسف خان شیر بانو، پہلی پشتو فلم آپ کے سامنے اشتہار. فردوس سنیما 25واں ہفتہ 1971 کا اشتہار ہے. یہ آپ کے سامنے 25واں ہفتہ چل رہا ہے. اس میں سارے بدم منیر، نعمت سردی اور یاسمین اور سارے تھے. تو یہ فلم اس نے ایک عہد ساز فلم کہہ سکتے ہیں، جس نے ایک نئی لائن دکھائی فلم انڈسٹری کو پشتو والی سائڈ پہ. آگے آ جائیں، 5ویں فلم عید پہ ریلیز ہوئی راجہ رانی. راجہ رانی کا اشتہار آپ کے سامنے ہے. یہ نگینہ سنیما کا اشتہار ہے لاہور کا. پنڈی میں ہمیں اس کا اشتہار نہیں ملا، کیونکہ پنڈی میں ہو سکتا ہے یہ فلم تاخیر سے آئی ہو، 4 فلمیں آ گئی تھی. تو یہ 8واں ہفتہ چل رہا ہے. دلجیت مرزا اس کے ڈائریکٹر تھے، موسیقی صفدر حسین کی تھی، نغمات خواجہ پرویز کے تھے. سلونی، عالیہ، زینت، دلجیت مرزا، نبیلہ، سلمہ ممتاز، رنگیلا، تالش راجہ رانی کی کاسٹ میں شامل تھے. چھٹا اشتہار، چھٹی فلم جو آئی وہ آپریشن کراچی. یہ آپریشن کراچی آپ کے سامنے اشتہار ہے. آپریشن کراچی میں ہمیں بعد میں بھی بنی ہے شاید کوئی، یا کراچی اسی ٹائپ کا کوئی فلم 07 آپریشن 02 تھی غالباً. تو گوڈین سنیما کا اشتہار ہے آپریشن کراچی کا. 23واں ہفتہ جا رہا ہے، یہ عید سے ذرا بعد کا، عید پہ آئی تھی یہ. ترانہ، کمال، ایرانی، رضا فضلی، نگو، اور اس میں پاشا، شاہین، یہ سارے نئے چہرے ہی لگ رہے ہیں. پاشا، درخشندہ خٹک، نہیں اس میں پاشا نیا چہرہ درخشندہ خٹک، یعنی کہ اور نیا چہرہ درخشندہ خٹک. تو اس سے پہلے جو پاشا اور شاہین ہے یہ بھی تو نئی، اور ظہور کا بھی نام لکھا ہوا ہے. ظہور وہ کون سے والے ہیں یہ نہیں پتہ. تو یہ اس کے موسیقی جو تھی اس کی لال محمد اقبال صاحب کی تھی. مصنف دانش ڈیروی صاحب تھے. ہدایت کار رضا فضلی خود تھے، جنہوں نے غالباً اس میں مرکزی کردار بھی ادا کیا تھا آپریشن کراچی میں. یہ فلم بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ سکی ہوگی اس کا، کیونکہ ذکر بھی ہم نے کم سنا ہے. آگے آ جائیں، کراچی میں دنیا نہ مانے. یہ نگینہ سنیما کراچی کا افتتاح ہوا. افتتاح ان دا سینس کہ اس کی رینوویشن ہوئی تھی. تو آپ کے سامنے اشتہار ہے 7 فروری سے عید الاضحیٰ پہ. دنیا نہ مانے لکھا ہوا، آفٹر رینوویشن یور فیوریٹ سنیما ہیز بیکم ریئل پلیس آف ریکریشن. ٹھیک ہے جی، آپ کا پسندیدہ سنیما یہ بن گیا. تو یہ نگینہ سنیما پر رینوویشن کے بعد دوبارہ یہ نگینہ سنیما جو تھا کراچی والا وہ آیا. دوستی کراچی میں آئی. آپ کے سامنے پلازا سنیما پر اشتہار ہے. پلازا کا بڑا سارا اشتہار ہے. ریکس، لائٹ ہاؤس، ہالی ووڈ، فلمستان، نیرنگ، نایاب، ریجنٹ، شبنم، گلزار اور مالا، یہ سنیما تھے جن پہ یہ سائڈ سنیما کے ساتھ ساتھ مین اس کا تھیٹر جو تھا وہ تھا آپ کو بتایا ابھی کراچی میں. اور اس کے ساتھ یہ جناب پلازا سنیما کے ساتھ مین تھیٹر تھا. دنیا نہ مانے کراچی میں نشاط کراچی پہ آئی. زینت، خیام، ریلیکس، ڈرائیو ان، کیسینو، کراؤن، یہ سنیما تھے اس کے ساتھ جہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. تو ویسے آرزو بن گئے، موتی پتی آرزو، اس طرح کی کوئی فلم بھی آئی تھی، اس کا اشتہار ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہمیں کراچی سے اس کا ریکارڈ ملا ہے، نہ ہمیں لاہور سے ملا ہے، نہ پنڈی سے ملا ہے. وہ والی فلم بھی تھی. تو یہ کل 5 فلمیں تھیں. ان میں سے دوستی نے ہی کامیابیاں سمیٹی تھی زیادہ. اثرات پتہ نہیں کیسی گئی ہوگی، باقی درمیانی درجے کی یا فلاپ فلمیں تھیں. تو یہ ہم نے 1971 کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.